اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الاکرم والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، جس موضوع پر آج گفتگو آپ کے ساتھ کرنی ہے بہت ہی عمیق، بہت اہم، بہت وسیع موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ عزیزان محترم، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو واقعاً یہ کہنا سوچنا مشکل ہے کہ کہاں سے ابتدا کی جائے اور کہاں انتہا کی جائے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء معصومین کو بھیجا، پھر اس کے بعد چہارت معصومین کا سلسلہ رکھا اور عصمت و طہارت کی منزلت پر انہیں فائز کیا، کمال عصمت کے ساتھ انہیں منصب امامت و طہارت عطا کیا۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے، یعنی چہارت معصومین علیہم السلام سے، اس منبع عصمت سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، اس طرح سے منسلک ہیں کہ عصمت خود ان دوسری شخصیات میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک ابرز ترین مصداق ہمارے پاس، ابرز ترین شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے اس کمال کے ساتھ پیروی سید الشہداء کی ہے، پیروی امامت کی ہے، اتباع امامت کی ہے، کہ خود یہ شخصیت یعنی حضرت عباس علیہ السلام درجہ عصمت پر فائز ہیں۔ اگرچہ وہ عصمت نہیں، یقیناً وہ عصمت نہیں کہ جس کے حامل معصومین علیہم السلام ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، لیکن عصمت کا مرتبہ، عصمت کی منزلت پر یہ حضرت ابوالفضل عباس بھی فائز نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت پر اگر گفتگو کریں تو سب سے پہلے ایک بہت ہی عجیب مرحلہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے، ہر شخص کی ایک امید ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، اور اس کی اولاد کمالات پر فائز ہو، اس کی اولاد باکمال ہو، اس کی اولاد دیگر لوگوں سے ممتاز ہو، صاحب فضل ہو۔ لیکن ایک عام شخص اگر یہ حسرت کرے، اگر یہ تمنا کرے، تو اس کے اندر کوئی عیب یا کوئی عجیب چیز نہیں، بلکہ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہی حسرت، یہی تمنا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جب جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المومنین جناب عقیل ان کے بھائی کو بلاتے ہیں، جو کہ ماہر انصاب تھے،
جو کہ حسب اور نسب کے علوم کے ماہر تھے، جو اس علم کے ماہر تھے کہ کون سے قبیلے کی کیا خصلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کون سی قوم کی کیا صفات ہیں، جو اس علم کے ماہر تھے، ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ اے عقیل، میری ایک ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جس خاتون سے اگر مجھے بچہ ملے، یعنی پروردگار مجھے بچے کی نعمت عطا کرے، تو وہ بچہ بہادر ہو، شجاع ہو، وہ بچہ میرے حسین کے لیے کربلا میں حامی ہو، اس کا ناصر ہو۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر امیر المؤمنین کی تمنا، امیر المؤمنین کی حسرت ہے۔ اس کے آخری فقرے نے یہ بتلا دیا کہ امیر المؤمنین کی یہ تمنا کیوں ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کا بھی دھیان، امیر المؤمنین کا ذہن کربلا کی طرف ہے کہ کوئی ہو کربلا کے میدان میں کہ جو میرے حسین کا ناصر اس انداز سے ہو کہ جس کے اندر علی کی جھلک نظر آئے، کہ جس کے اندر علی کی صفات نظر آئیں۔ بس عزیزان محترم، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حسرت ہے، یہ تمنا ہے، اور حضرت عقیل جاتے ہیں اور قبیلہ کلابیہ کے اندر یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ وہاں پر جناب ام البنین کہ جن کا نام فاطمہ بنت حازم ہے یا حزام ہے، ان کے پاس رشتہ لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ جناب فاطمہ، جناب ام البنین امیر المؤمنین کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ امیر المؤمنین کو خبریں دے چکے تھے، رسول اللہ جناب فاطمہ کو خبر دے چکے تھے کہ علی کی نسل سے ایک ایسا بیٹا ہوگا کہ جو شجاع ہوگا، جو بہادر ہوگا، اور کربلا کے میدان میں میرے حسین کا حامی ہوگا، اس کا ناصر ہوگا۔ اور عزیزان محترم، ابو الفضل عباس کی شجاعت، ان کی نصرت، ان کی حمایت کی اگر گفتگو کریں تو واقعاً عجیب مرحلے نظر آتے ہیں۔ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ امام معصوم کی زبان سے اس کے لیے مدح وارد ہو۔ امام معصوم اس کے لیے کوئی ایسے جملے کہیں کہ یہ کہا جائے کہ امام معصوم اس سے خوش ہیں۔ اور جب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحلہ آتا ہے تو ہم مولا کی زیارت میں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، صرف یہ نہیں کہ خوشی کے جملے دیکھتے ہیں، مولا راضی ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ مولا دعا دے رہے ہیں، اور کس انداز سے دعا دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مولا آپ کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں، کس انداز سے لعنت کر رہے ہیں کہ کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ روایت کے زیارت کے چند جملے ہیں: اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولاخیک فنعم الاخ المواسی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ، اس کے رسول اور اپنے بھائی حسین ابن علی کے لیے خیر خواہی کی ہے، ان کے لیے خیر چاہا ہے، اور آپ اپنے بھائی کے لیے کیا ہی بہترین بھائی تھے، کیا ہی بہترین مددگار تھے، کیا ہی بہترین بھائی چارہ ادا کرنے والا، بھائی کا حق ادا کرنے والے تھے آپ۔ یہ امام معصوم حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد روایت آگے چلتی ہے، امام کے یہاں جملے ہیں، مدحیہ جملے ہیں، امام حضرت عباس کی مدح بیان کر رہے ہیں، ان کی شجاعت سے خوش ہیں، ان کے کردار سے خوش ہیں۔ اور اب دیکھیے اگلے مرحلے پر کہ حضرت عباس کے دشمنوں سے کس طرح سے بیزاری اختیار کی جا رہی ہے۔ فلعن اللہ امتن قتلت کا، بس اللہ لعنت کرے اس قوم پر، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اس قوم پر اللہ لعنت کرے، ان لوگوں پر اللہ لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ اور اب تیسرا فقرہ بہت ہی اہم ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ الْمَحَارِمِ، اللہ لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے آپ پر آپ کی حرمت کو پامال کرنے کو حلال سمجھا ہے، آپ پر ظلم ڈھالنے کو حلال سمجھا ہے۔ یعنی آپ کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم ڈھانا اگر کسی نے جائز سمجھا، یا اگر کسی نے آپ پر ذرا سی دشمنی کی ہے، آپ سے ذرا سی دشمنی کی، گویا وہ امام معصوم کا دشمن ہے۔ امام معصوم حضرت عباس کے دشمن پر لعنت کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کی حرمت پامال کی ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ وانتہکت حرمت الاسلام،
آپ سے دشمنی کو جائز سمجھا گیا، آپ کی حرمت کی پامالی کو جائز سمجھا گیا. اس کے ذریعے نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ حرمت اسلام کو پامال کیا گیا ہے. یعنی عجیب ہے عزیزان محترم، حضرت عباس علیہ السلام کا مرتبہ امام جعفر صادق یہ سمجھا رہے ہیں کہ عباس جری، عباس غازی اس مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کی حرمت کو پامال کرنا گویا دین اسلام کی حرمت کو پامال کرنا ہے. حضرت عباس کی توہین کرنا گویا دین اسلام کی توہین کرنا ہے. حضرت عباس سے منہ موڑنا گویا دین اسلام سے منہ موڑنا ہے. اور اس کے بعد امام آپ کی مدح دوبارہ بیان کرتے ہیں، فنعم الصابر المجاہد المحامی الناصر والاخ الدافع عن اخیہ. بس کتنے صابر تھے آپ، جہاد کرنے والے تھے اور حمایت کرنے والے تھے، نصرت کرنے والے تھے اپنے بھائی کی، اور اپنے بھائی کی طرف سے لڑنے والے تھے. اور کتنے ہی اچھے بھائی تھے آپ، فنعم الاخ المواسی، کتنے ہی اچھے بھائی تھے آپ کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ مواسات کرتے ہیں، جو اپنے بھائی کی نصرت کرتے ہیں، اپنے بھائی کی جانب سے جہاد کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہیں مرتبہ ابو الفضل عباس، یہ ہیں ابو الفضل عباس علمدار. بس عزیزان محترم، یہ وہ عباس ہیں کہ جن کی منزلت، جن کا مرتبہ بتانے سے زبان مومن قاصر ہے، جن کی منزلت ذہن میں آنے سے اذہان مومن قاصر ہیں، کہ جن کو درک کرنا ممکن نہیں ہے، جس کی فضیلت کو درک کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ہے ابو الفضل عباس عزیزان محترم. اور اس کے بعد ایک اور جملہ اسی زیارت سے، کہ جہاں پر امام حضرت عباس کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کس انداز سے لعنت کریں. دیکھیے کتنے مراحل ہیں، کیا کیا مرتبے ہیں کہ جن مرتبے پر امام جعفر صادق حضرت عباس کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا، لعنت ہو اس قوم پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس قوم پر کہ جس نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہو اس قوم پر کہ جس نے آپ کی حرمت کو پامال کیا اور آپ کی حرمت کے ذریعے سے دین اسلام کی حرمت کو پامال کیا. اور اس کے بعد وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ. اللہ اکبر. خدا لعنت کرے اس پر، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کے حق کو نہ پہچانا اور آپ کی بے احترامی کی. یعنی عزیزان محترم، امام معصوم فرما رہے ہیں، وہ معصوم امام کے جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے آئے ہیں، جو اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ہیں، جو اللہ کے علم کے حامل ہیں، جو اللہ کی کتابوں کے علم کے حامل ہیں، وہ امام معصوم حضرت عباس کی منزلت بیان کر رہے ہیں کہ لعنت ہو اس قوم پر، اللہ لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے آپ کی منزلت کو خفیف جانا ہے، جس نے آپ کے مرتبے کو خفیف جانا ہے اور آپ کی بے احترامی کی ہے. یعنی اب عزیزان محترم، مرحلہ بہت سخت ہے کہ امام معصوم اپنی جگہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کی منزلت نہیں پہنچا جا سکتا ان کی فضیلت تک، ان کی منزلت تک، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا مرحلہ یہ ہے کہ امام فرمایا کہ آپ کی بے حرمتی کرنے والا، آپ کی منزلت کو بھی خفیف جاننے والا، اللہ لعنت کرتا ہے اس شخص پر. اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ شخص کہ جو آپ کی حرمت کو خفیف جانے، جو آپ کی منزلت کو خفیف جانے. بس عزیزوں، پھر اس کے بعد اسی روایت کے، اسی زیارت کے اگلے جملے ہیں کہ جہاں امام حضرت عباس علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ الْجَزَا. بس خدا آپ کو جزا دے جو بہترین جزا ہے، وَأَكْثَرَ الْجَزَا، بہت کثیر جزا دے، بہت زیادہ جزا دے، وَأَوْفَرَ الْجَزَا، بہت فراوان جزا دے، وَأَوْفَ جَزَاءِ أَحَدٍ مِّمَّنْ وَفَى بِبَيْعَتِهِ. اللہ اکبر. اور خدا آپ کو اس شخص کا اجر عطا کرے کہ جو شخص اپنی بیعت سے وفا کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اب یہاں پر مرحلہ کیا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس کی صفت بیان کر رہے ہیں، وَأَوْفَ جَزَاءِ أَحَدٍ مِّمَّنْ وَفَى بِبَيْعَتِهِ، ایک ایسے شخص کی جزا دے کہ جو اپنی بیعت سے وفا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عباس علمدار، عباس غازی اس منزلت پر ہیں، امام کی نگاہ میں وہ منزلت رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیعت سے وفا کی ہے. اور بیعت عباس کیا تھی؟ بیعت عباس یہ تھی کہ حسین ان کے آقا ہیں، حسین ان کے مولا ہیں، حسین ان کے دین ہیں.
جیسا کہ ابوالفضل عباس نے بیان کیا ہے. خود مولا ابوالفضل عباس فرماتے ہیں کہ جب مولا کا دایاں بازو قلم کر دیا گیا تو حضرت نے ایک شعر پڑھا. وہ شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تو کیا تم سمجھتے ہو، مفہوم شعر یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے دین سے پھر جاؤں گا، اپنے دین کی نصرت سے پھر جاؤں گا، اپنے دین کی نصرت سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. بلکہ میرا دین کیا ہے؟ میرا دین ہے سبت رسول اکرم، یعنی عباس علمدار کا دین ہے. عباس علمدار اپنا دین بیان کریں کہ دین ہے عباس کیا ہے؟ حسین ابن علی ہے. یعنی حسین کا چلنا عباس کا دین ہے، حسین کا بیٹھنا عباس کا دین ہے، حسین کا کہیں کھڑے ہو جانا عباس کا دین ہے، حسین کا کوئی حکم دے دینا یہ عباس کا دین ہے. اگر حسین کوئی حکم دے دیتے ہیں، حسین کوئی گزارش کرتے ہیں، حسین کچھ کہتے ہیں تو وہ عباس کا دین ہے. اذان محترم بالکل ایسا ہی ہے. امام وقت کا کچھ کہنا، کچھ بھی بولنا وہ مومن کے لیے دین ہے، حکم خدا ہے کہ اگر کوئی امام معصوم کوئی حکم دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَاسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَأَطَاعَ وَلَاةَ أَمْرِهِ. آپ کو اللہ جزا دے اس شخص کی کہ جس نے اپنی بیعت سے وفا کی ہے اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے ولی امر، یعنی اللہ نے جسے امر کا ولی بنایا ہے، جس نے اپنے کاموں کا، اپنے امور کا ولی بنایا ہے، یعنی امام وقت، ان کی اطاعت کی ہے، اس شخص کا اجر دے. یعنی عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کی اس انداز سے نصرت کی ہے کہ اپنی بیعت سے وفا کی. عباس نے سید الشہداء کی نصرت کی ہے اس انداز سے کہ سید الشہداء اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گویا اللہ وہ بات کہتا ہے، اللہ وہ امر کرتا ہے، اور سید الشہداء کی بات پر لبیک کہنا گویا اللہ کی بات پر لبیک کہنا ہے. عزیزان محترم، یہ ہے ابوالفضل عباس. اور عجب نہیں کہ یہی ہستی ہے، یہی شخصیت ہے کہ جو اس کا حق رکھتی ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ انہیں سپہ سالار بنایا جائے، کہ جو شجاعت، کرامت، سخاوت، تمام تر خصوصیات، تمام تر صفات اپنے والد محترم سے وراثت میں حاصل کرتے ہیں، اپنے اجداد سے وراثت میں حاصل کرتے ہیں. بہادری ہو تو اس گھرانے کا امتیاز ہے، شجاعت ہو تو اس گھرانے کا امتیاز ہے، سخاوت ہو تو اس گھرانے کا امتیاز ہے. کوئی بھی خصوصیت اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی صفت لیجئے، اس گھرانے کے اندر مرحلہ کمال پر وہ صفت پائی جاتی ہے، کوئی بھی صفت ہو، اور وہ تمام صفات ابوالفضل عباس وراثت میں حاصل کرتے ہیں. شجاعت کا درس لیا ہے امیر المؤمنین سے، کرامت کا درس لیا ہے امیر المؤمنین سے، اپنا بچپنا گزارا ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، اپنی ابتدائی تعلیم امیر المؤمنین سے حاصل کی ہے. بس عزیزوں، یہ وہ جری ہیں، یہ وہ سخی ہیں کہ جو باب الحوائج بھی کہلاتے ہیں. 4 ہستیاں ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو باب الحوائج کا لقب رکھتی ہیں، جن میں سب سے پہلے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسری شخصیت، دوسری ہستی حضرت علی اصغر، تیسری ہستی جناب ام البنین خود مادر عباس، اور چوتھی ہستی ہیں کہ جو باب الحوائج کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ ہیں خود حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. اللہ اللہ، کیا فضیلت ہے اس ماں بیٹے کی کہ دونوں ماں بیٹے باب الحوائج کا لقب پا رہے ہیں. جہاں ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام ہیں، 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ 14 معصومین باب الحوائج ہیں ہمارے لیے، ہماری حوائج کا راستہ ہیں. ہم اپنی حوائج ان کے طفیل پوری کرتے ہیں، ہم اپنی حوائج ان کے وسیلے سے پوری کرتے ہیں، ہم اپنی حوائج ان کے در پر جا کے پوری کرتے ہیں، اپنی حاجتیں ان سے مانگتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس ایک اور دروازہ ہے کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کا دروازہ ہے، جو سقائے سکینہ کا دروازہ ہے، جو کفیل زینب کا دروازہ ہے. عزیزوں، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے یوم عاشور، روز عاشور، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کا علم بردار بناتے ہیں. اور علم بردار کا معنی کیا ہے؟
سپہ سالار کا معنی کیا ہے؟ سپہ سالار کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام جنگی ذمہ داری، تمام کا تمام لشکری ذمہ داری سپہ سالار پر ہے. یعنی اب اس کا فیصلہ ہے کہ جنگ کس طرح سے کی جائے. یقیناً اس منصب کے لیے ایک ایسا شخص موزوں ہے کہ جو خود ان تمام صفات کا بہترین طریقے سے حامل ہو، بدرجہ کمال حامل ہو. اور شجاعت دیکھنی ہے تو خود جناب زہیر ابن قین روز عاشور حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد محترم نے آج کے دن کے لیے مانگا تھا. مفہوم روایت ہے حضرت زہیر حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد محترم نے آج کے دن کے لیے مانگا تھا، آپ کے بھائی کی مواسات کے لیے مانگا تھا، آپ کے بھائی کی نصرت کے لیے مانگا گیا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت زہیر سے کہتے ہیں کہ اے زہیر، تم نے آج کے دن مجھے یہ تمام باتیں یاد دلائیں. تو اب دیکھو کہ میدان میں اگر مجھے جانے کی اجازت ملے تو دیکھنا پھر عباس کیا جوہر دکھاتا ہے. بس عزیزوں، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ابو الفضل عباس ہیں کہ جو سپہ سالار ہیں، کہ جو حسین ابن علی کے بھائی ہیں، جو سکینہ کے چچا ہیں، باب الحوائج ہیں. عزیزوں، اس کے ساتھ ساتھ حسرت رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے جنگ کی اجازت دے دی جائے، ایک مرتبہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی جائے. میں اس لشکر کو بتا دوں کہ تم کس کے سامنے آئے ہو، تم نے کس کے سامنے آنے کی جسارت کی ہے، تم نے کس پر تلوار نکالنے کی جسارت کی ہے. بس عزیزوں، روز عاشور ایک مرتبہ عباس آقا حسین کے پاس آتے ہیں، اے آقا، اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. اب یہ غلام بھی آپ پر جان نثار کرنا چاہتا ہے. عزیزوں، ایک مرتبہ آقا حسین تڑپ کر کہنے لگے کہ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، عباس تم تو میرے میر کارواں ہو، تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. ایک مرتبہ عزیزوں، حضرت عباس نے ایک حسرت سے دائیں جانب دیکھا، ایک حسرت سے بائیں جانب دیکھا، سر جھکا کر آقا حسین سے کہتے ہیں اے آقا، جس لشکر کا میں سپہ سالار ہوں، جس لشکر کا میں علمبردار ہوں، اے آقا وہ لشکر ہی کا رہا، اے آقا وہ لشکر ہی کا رہا کہ جس کا علمبردار آپ نے مجھے بنایا تھا. عجب نہیں کہ عباس کہتے ہوں گے اے آقا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پلے والوں کا جنازہ اٹھا کے لایا ہوں، اون محمد کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لایا ہوں. اے آقا، قاسم کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں. اے آقا، اپنے دوستوں کے جنازے اٹھائے ہیں. اے آقا، اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا، عباس کو بھی جانے کی اجازت دیجئے. ہاں عزیزوں، عزاداروں، ایک مرتبہ آقا حسین نے عباس کو جانے کی اجازت دی، مگر کس عالم میں، کس شرط کے ساتھ کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، پانی کی کچھ سبیل کرو، پانی کا کچھ بندوبست کرو. ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ عباس ابن علی اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، مشک سکینہ کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ سے لگام تھامے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ دریا کی جانب چلتے ہیں. ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ عباس دریا میں اترتے ہیں، مشک سکینہ کو بھرتے ہیں. جب واپسی کا ارادہ ہوا، عزاداروں، ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف آ رہے ہیں، مگر رستے میں وہ ظلم ہوا کہ ایک مرتبہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک ملعون نے نکل کر دائیں بازو پر اس طرح سے وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. ایک ملعون نے بائیں بازو پر وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا. ہاں عزاداروں، مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں باندھ کر، اپنے دانتوں میں پھنسا کر عباس خیام کی طرف آ رہے ہیں. ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ ظلم ہوا، ایک تیر چلا کہ جو عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. عزاداروں، ایک مرتبہ عباس اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ایک ظلم ہوا، سر عباس پر ایک لوہے کا گرز مارا گیا. اب علی کا لال زینے رہوا
بار پر سنبھل نہیں سکتا۔ عباس سر کے بل زمین کربلا پر آتے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ مصیبتیں ہیں، یہ وہ مصائب ہیں کہ جن کا ذکر امیر المؤمنین نے جناب زینب سے کیا تھا۔ عزاداروں جانتے ہیں جب عباس پیدا ہوئے تھے ایک مرتبہ گھر میں خوشی کا عالم تھا۔ امیر المؤمنین آئے، تشریف لائے، بیٹی زینب کو دیکھا۔ زینب اولیاء مقام بہت خوش ہیں۔ امیر المؤمنین کہنے لگے بیٹی زینب یہ تمہارا بھائی ہے جو کمالات کے ساتھ آیا ہے، جو خوبیوں کے ساتھ آیا ہے۔ بیٹی زینب یہ تمہارا کفیل ہوگا، یہ تمہارے پیاسوں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، بابا میرا کفیل ہوگا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کہنے لگے کربلا کے میدان میں تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری حمایت کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اسی اثناء میں اس کے بازو قلم کیے جائیں گے، اس کے سر پر گرز مارا جائے گا، اس کے سر کو شگاف کیا جائے گا۔ بس عزیزوں، زینب کبریٰ سن رہی ہیں، ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے بھائی کو پکارا، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔